مولوی صاحب قاسی پور یوپی سے تشریف لائے ہیں اور آپ کے سامنے ہے. میں زیادہ کچھ نہ کہہ کر حضرت کی بارگاہ میں اپیل کروں گا کہ بھائیوں بہنوں السلام علیکم. یوٹیوب چینل راج ٹی وی انڈیا میں آپ کا استقبال ہے. یہ ہمارا بوندی شہر ہے, ہمارا بہترین شہر ہے, ہمارا 1000 سال پرانا شہر ہے. اور آج 31 اگست 2024 کو ہمارے شہر بوندی کی مدینہ مسجد میں ایک جلسہ ہو رہا ہے. تو میرے منہ سے اس جلسے کے بارے میں تفصیل نہیں بتا کر میں سیدھا بھومکا نہیں باندھ کر سب سے پہلے میں حضرت کی طرف آ جاتا ہوں. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو آپ کا اسم شریف کیا ہے صاحب؟ اسرار القادری نعیمی. تو یہ آج اپنے بوندی شہر کی مدینہ مسجد میں یہ جو جلسہ ہو رہا ہے, ہمارے دور دراز کے بھائیوں بہنوں کو ایک چند لفظوں کے اندر اس جلسے کا تعارف دیجیے. جی یہ جو جلسہ ہے جی تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی جو سنیوں کی جان ہے, ہاں, انہوں نے ہمارے ایمان کی حفاظت کی ہے. جی آج انہیں کی یاد میں ہم جلسہ منا رہے ہیں. ہاں, اور ان کی تاریخ جو عرس کی ہے 23 24 25 سفر, تو آج لاسٹ دن ہے. تو ہم نے بھی ہمارا عشق یہ بولا, دل بھی بولا کہ سرکار اعلیٰ حضرت کی یاد میں کیوں نہ ہم محفل سجائیں. اس لیے ہماری عقیدت کے مطابق آج ہم نے باہر سے تشریف لائے ہوئے حضرات کے بارے میں شارٹ میں بتا دیجیے. جی باہر سے کاشی پور سے آنے والے جی حضرت علامہ مولانا ہاشم رضا نوری صاحب قبلہ ہیں, جو یہاں پر آج ان کی خطابت ہوگی, تشریف لائیں. بہت بہت شکریہ آپ کا بوندی شہر میں باہر سے تشریف لانے پر. مدینہ مسجد میں میرے یوٹیوب چینل راج ٹی وی انڈیا کی طرف سے آپ کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وگردابی بلا افتاد کشتی ضعیفہ دل شکستہ رات و کشتی برقت خواجر عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی. امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. لی خمسۃ اعطی بها حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. بطار قیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ, پریشانم اغثنی یا رسول اللہ. ندارم جست ملجائے ندانم جست ماوائے, تو ہی خود سازو سامانم اغثنی یا رسول اللہ. شہابی کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن, مریض درد عصیانم اغثنی یا رسول اللہ. رضایت سائل بے پر تو ای سلطان لا تنہر. شاہ بہد عطیقانم اغثنی یا رسول اللہ. عقیدت و محبت کے ساتھ پورا مجمع دل لگا کر کے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ بانداز غلامانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کیجیے. جس کو جتنی محبت اپنے نبی سے ہے وہ اتنی ہی بلند آواز میں درود شریف پڑھ کے سنائیں. سلام علیک یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات بعد عشاء سے اب تک کا جلسہ نہایت ہی کامیاب صاحب نے مختصر وقت میں بڑے خوبصورت انداز میں پڑھا. دل تو چاہتا تھا کہ وہ اور پڑھے اور ہم اور سنیں, مگر جو وقت کی باؤنڈیشن اور قلت ہے اس کے مد نظر انہوں نے حق میزبانی ادا کرتے ہوئے بڑے اختصار سے عشق رسول میں ڈوب کر کے کلام سنایا. اللہ مزید چاشنی عطا فرمائے.
بہت خوبصورت نظامت، بڑی شاندار، جاندار، دمدار، زندہ دل نظامت حضرت مولانا محمد اجمل صاحب قبلہ فرما رہے ہیں اور اپنی خوبصورت، شاندار، بہترین، لاجواب نظامت سے محفل کو نئی زندگی بخش رہے ہیں۔ اللہ ان کو بھی مزید زور بیانی عطا فرمائے۔ مجھ سے پہلے حضرت مولانا مبارک صاحب نے بڑا خوبصورت ولولہ انگیز خطاب سرکار اعلیٰ حضرت کی شخصیت کے مختلف گوشوں پر فرمائی کوٹا کی زمین سے تشریف لائے۔ بہت اچھا کلام ہمارے مولانا استغفار صاحب نے پڑھا اور بوندی شہر کے ائمہ کرام علماء ذوی احترام تشریف رکھتے ہیں۔ چونکہ میں ناموں سے واقف نہیں اس لیے معذرت، مگر جتنے تشریف فرما ہے وہ سب ہمارے سر کے تاج اور دل کی روشنی ہے۔ اللہ ان کی اقبال میں بلندیاں عطا فرمائے۔ میں خاکسار ٹوٹا پھوٹا حقیر و فقیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جلسہ چونکہ مسجد میں ہے تو انداز مختلف ہوگا۔ اسٹیج اور بڑے اور باہر کے جلسے کی تقریب کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، مگر آپ کی سماعتوں کے ٹیمپریچر نے مجھے بہت مطمئن کر دیا کہ آپ واقعی جلسہ کرانا بھی جانتے ہیں اور جلسے کو سننا بھی جانتے ہیں۔ علماء کرام میری پشت پناہی فرمائیں گے اور میں انشاءاللہ دھیرے دھیرے آپ کی خدمت اس لیے کروں گا تاکہ صرف جذبات کی روح میں بہہ کر کے آپ داد و تحسین سے نہ نوازیں، بلکہ بات جب سمجھ میں آ جائے پھر آپ کے لب کھلنے چاہیے، اس لیے کہ آپ کے لب کھلیں گے تو فرشتوں کا قلم چلے گا۔ آپ سبحان اللہ کہیں گے تو مجھے حوصلہ ملے گا اور آپ کو نیکیاں ملیں گی۔ علماء کرام کی میری پشت پناہی فرمائیں گے اور آپ سامنے سے توجہ فرمائیں گے۔ انشاءاللہ پھر میں آپ کی سماعتوں کے فہم و ادراک کے مطابق، اپنے شعور کے مطابق اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں کوشش کروں گا کہ بات آپ کے دل اور دماغ کی دہلیز تک پہنچا دوں۔ اس لیے کہ یہ جلسہ بھی ایک درسگاہ کی طرح ہوتا ہے، ایک کلاس روم کی طرح ہے۔ یہاں ہمارے بزرگ تشریف فرما ہیں، علماء پشت پناہی کے لیے تشریف فرما ہیں، نوجوان بھی ہیں اور بچے بھی ہیں۔ میں خیر کے بات اس لیے کروں گا کہ بات اس ذات پر ہوگی کہ جس ذات پر گورنمنٹ بھی پی ایچ ڈی کی ڈگری دیتی ہے۔ اعلیٰ حضرت ہوٹلوں میں چوراہوں پر کھڑے ہو کر ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے سمجھ میں نہیں آتے، اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے کنز ایمان اٹھانا پڑتا ہے۔ جب اس ذات پر بات کریں گے تو صرف ہوائی فائدہ نہیں ہوگی، انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کوشش کروں گا کہ اپنے وقت کی پابندی کرتے ہوئے میں اپنی چند باتوں کو آپ کے ذہن و دماغ میں اتار دوں۔ میں بلا ترنم 2-3 شعر سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ آپ صاحب ذوق بھی ہیں، آپ نے بتا دیا، 2-4 اشعار سن کر ہی ماشاءاللہ طبیعت باغ ہو گئی اور آپ نے باقی سننے کا حق ادا کر دیا۔ تو علماء کرام کی خصوصی محبت چاہوں گا اور آپ کی توجہ۔ بہت پہلے کاشف نے کہا تھا کہ احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی۔ احمد رضا کا تازہ گلستان جواب کی، خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی۔ خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی، اور سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی، ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے۔ اور ایک شعر اب جو آ رہا ہے یہ شعر نہیں بلکہ سوا شعر ہے، اگر دل پر ٹچ کر جائے تو خاموش مت بیٹھیے گا کہ احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی، اور برزخ پہ تیرے نام کی حیبت سے اے رضا، تیرے نام کی حیبت سے اے رضا، اشرف علی کی روح پریشان ہے آج بھی،
ایمان ہے آج بھی. حضرات پڑھیے قرآن عظیم کی سورہ فاتحہ کی چند آیتیں تلاوت. میری بیماری یہ ہے کہ میں الحمدللہ کوشش یہ کرتا ہوں کہ بات قرآن و حدیث کی روشنی میں ہونی چاہیے. ہزاروں واقعات پر قرآن و حدیث کا ایک نقطہ بھاری پڑ جاتا. میں واقعات کا مخالف نہیں ہوں، واقعات کے قدم سے مسائل جنم لیتے، مگر قرآن سمجھا کرو، قرآن پڑھا کرو، قرآن سنا کرو، قرآن والوں کے قریب رہا کرو، قرآن سے محبت کرو. قرآن صرف ثواب کے لیے نازل نہیں ہوا، قرآن تو انقلاب کے لیے نازل ہوا. قرآن پڑھو گے انشاءاللہ تو دنیا بھی بدلے گی اور آخرت بھی سمجھ جائے گی. آج ایک صدی گزر گئی، باوجود اس کے دنیا امام عشق و محبت کو کیوں یاد کر رہی؟ انہوں نے بریلی کے سوداگران میں پڑھ کر کے دنیا کو قرآن پڑھ کر بھی بتایا اور قرآن سمجھا کر بھی بتایا. چند تنہیدی جملوں کو برداشت کر لیں گے انشاءاللہ، پھر میرا موڈ بنے گا. سنیے. دیکھو، اعلیٰ حضرت کسی سے خواب میں آ کر یہ نہیں کہتے کہ میرے نام پہ نعرے لگانا. اعلیٰ حضرت نے کسی کو یہ نصیحت اور وصیت جاتے وقت دنیا سے نہیں کی تھی کہ میرے نام کی فلیکسنگ لگانا. یہ نہیں کہا تھا کہ میرے نام پر آراز کرنا، یادیں منانا. ایسی سچائی ہے جس پر ساری دنیا متفق ہے. اگرچہ آپس میں دنیا میں بہت اختلاف ہے، ساری دنیا اختلاف میں مبتلا ہے. نظریاتی اختلاف ہے، لسانی اختلاف ہے، زبانی اختلاف ہے، قومی اختلاف ہے، سرحدی اختلاف ہے، مال و زر کا اختلاف ہے، کالے گورے کا اختلاف ہے، ملکوں کا اختلاف ہے. باوجود اس کے ہر مکتبہ فکر اس بات پر متفق ہے کہ دنیا میں جو آیا ہے اسے جانا. قیامت ہمیں پیغام سفر دیتی ہے اور زندگی موت کے آنے کی خبر دیتی ہے. انسان وہ آیا ہے جانے کے لیے، پیدا ہوتا ہے کرنے کے لیے. اللہ کرے میرے ذہن، میرے جملوں کے قریب آپ کا ذہن ہو جائے. بولی اس پر اتفاق ہے کہ نہیں ہے؟ ساری دنیا ڈاکٹر، حکیم، طبیب، جرنلسٹ، سائنٹسٹ، پروفیسر، لیکچرار، ساری دنیا اس بات پر متفق ہے کہ جب آئے ہیں تو موت آئی ہے. وہ تو ہے یا نہیں ہے؟ مگر باوجود اس کے کچھ شخصیات دنیا میں وہ ہیں کہ وہ دنیا سے جاتی ضرور ہیں مگر دنیا ان کو یاد کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے. نہیں آتی ہے. ذرا جو دو چار جملوں میں سمجھیے، موت عالم کو آتی ہے مگر علم کو نہیں آتی. ایک جگہ چھوڑ دیجیے، میں آگے پیچھے پوری ہو کر کے جو کہ بات باہر بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی، اندر بیٹھے نا تو بات باہر والوں کی بھی سمجھ میں آنی چاہیے اور آپ کی بھی. ایک بات عرض کروں میں آپ سے، میں بھی جوش میں بولتا ہوں کبھی کبھی، پر جوش سے زیادہ ہوش ضروری ہوتا ہے نا. خدا کے پیچھے ہوتا رہوں گا انشاءاللہ. مجھے لگے کہ بات ایسا نہیں کہ میں قریب سے بولوں گا تو آپ کے پلے بھی پڑے گا. اگرچہ آپ نعرہ بھی لگا دیں گے تو جملہ سمجھ میں نہیں آئے گا. جملہ سمجھ میں آنا چاہیے، نہیں آئے گا مجھے بتائیے، پھر سمجھاؤں گا، پھر سمجھاؤں گا، پھر سمجھاؤں گا انشاءاللہ. سمجھے؟ اتنی دور سے آپ نے مجھے بلایا، وقت بڑا بیش قیمت ہے. آپ اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے تشریف لائے، علماء نے محنت کی، جلسے کو سجایا، تو یوں تھوڑی چھوڑ دوں گا آپ کو. ایک ایک لمحہ انشاءاللہ کامیاب. موت انسان کو آتی ہے، انسانیت کو نہیں آتی ہے. موت عالم کو آتی ہے، علم کو نہیں آتی ہے. موت متقی کو آتی ہے، تقوی کو نہیں آتی ہے. موت شہید کو آتی ہے، شہادت کو نہیں آتی ہے. موت ولی کو آتی ہے، ولایت کو نہیں آتی ہے. موت مدینے کی زمین پر کم و بیش 1400 برس پہلے، 1450 برس پہلے سیدنا صدیق اکبر کو آئی تھی، مگر صداقت تو آج بھی زندہ ہے. سبحان اللہ. اب سیدنا فاروق اعظم زمین پر چلتے پھرتے نظر نہیں آتے، مگر یاد رکھو کہ عدالت کے ڈنکے تو آج بھی بج رہے ہیں. عثمان غنی عالم برزخ میں تشریف فرما ہے، مگر سخاوت کے پرچم تو پھر بھی لہرا رہے ہیں. مولا کائنات کا اختلاف روایت نجف اشرف میں تشریف فرما ہے، مگر بہادری اور شجاعت آج بھی زندہ ہے. امام حسن کی قبر جنت البقیع میں
आज भी जिंदा है। इमाम हुसैन का रौज़ा करबला में है। अभी 2-3 बरस पहले करबला की गलियों में 2-3 रोज तक घूमता रहा, कहीं मुझको खौली बिन यजीद नजर आ जाए, कहीं मुझको यजीद नजर आए, कहीं मुझको शिम्र बिन जौशन नजर आए, कहीं मुझको सिनान इब्ने अनस नजर आए। जाकर के करबला का चप्पा चप्पा छान लीजिएगा, आपको न खौली नजर आएगा, न शिम्र नजर आएगा, न सिनान नजर आएगा, न उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद नजर आएगा, न यजीद नजर आएगा, न यजीदियत नजर आएगी, मगर हुसैन का कब्जा आज भी करबला पर नजर आएगा। बोलिए सहाय नहीं है, जाकर के देख लीजिए, वो यजीद मिट गया, यजीदियत मिट गई। अगर पहुंचा मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, 1 मिनट की वजाहत कर दूं, अगर ज्यादा तो 1 मिनट की मौत मुहर्रम शरीफ गुजरा है, 1 मिनट की वजाहत, जो कि मैं मुंबई रहता हूँ मुहर्रम शरीफ में, सुनिएगा। नारे तकबीर, नादिए शहर मौलाना गुलाम गौस साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इजाजत है? माशाअल्लाह, हमारी महफिल की रौनकों में इजाफा हुआ। अल्लाह पाक काजी साहब किबला मुद्दसिल्लहुल अली की उम्र को बरकतों से माबूर फरमाए। ज़हन हाजिर है, उलमा की और हजरत की पुष्ट बनाई रहेगी आपकी तवज्जो। मैं धीरे भी बोलूँगा और कहीं कहीं जोर भी लगाऊंगा, बस आपकी तवज्जो मेरे जुमलों पर होना चाहिएगा। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा आप सुन रहे, अल्लाह आपकी समातों को सलामत रखे। टॉपिक से हटूंगा नहीं, मगर जहाँ बात आएगी और सवाल पैदा होगा उसका जवाब देना, जब तक मैं माइक पर हूँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी है। समझ रहे हैं आप बात को? तो देखिए, मोतबर रिवायतों में आता है कि तकरीबन 22,000 का लश्कर इमाम पाक अला जद्दिही व अलैहिस्सलाम के मुकाबले पर करबला में पहुंचा था। 400-500 यजीदी कत्ल हो गए करबला में। मौजू रिवायतें बहुत है, मैं बचता बचाता इशारा कर रहा हूँ मोतबर हवालों से। तकरीबन 400-500 वासिले जहन्नम हुए। अब मैं नोटिस कीजिए मेरे जुमलों को, जो नाम में ले रहा हूँ, जो सारे गुरु घंटाल वहां पहुंचे थे। यजीद जिंदा था जो दमिश्क की जमीन पर उस वक्त बादशाहत कर रहा था, समझे। खौली पलट के जिंदा वापस गया, शिम्र बिन जौशन जिंदा वापस गया, सिनान इब्ने अनस जिंदा वापस गया, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद जिंदा वापस गया, और भी अमर इब्ने साद जिंदा वापस गया। ये सारे जिंदा गए। जुमला बहुत और से सुनिएगा। 400-500 यजीदी वासिले जहन्नम हो गए। इमाम पाक अला जद्दिही व अलैहिस्सलाम और रफ़क़ाए हुसैन 72 या 82 पर मुश्तमिल थे, जिनमें से चंद बच्चे और एक ज़ात जिसको दुनिया इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहती है। ये उनका नाम नहीं है, ये उनका टाइटल है। नाम तो मोतबर रिवायतों में अली औसत आता है और अब्दुल्ला भी बाज़ रिवायतों में आता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन किसको कहते हैं? ये आबिदों की ज़ीनत बन गए, इतनी इबादत करी कि आबिदों की ज़ीनत बन गए। सैयदे सज्जादी को कहते हैं, इतने सजदे करे कि दुनिया कहने पर मजबूर हो गई कि सैयदे सज्जाद के सदक़े में साजिद रख हमें इल्मे हुदा के वास्ते। इसका टाइटल है सैयदे सज्जाद, ये उसी ज़ैनुल आबिदीन का टाइटल है। तो ये तन्हा पलट के करबला से जिंदा आए थे। जिस जमीन पर जुमला देने जा रहा हूँ उस पर ज़हन रखिएगा अपना हाजिर। सुने, एक बेटा इमाम पाक का जिंदा आया, उधर से 21,500 यजीदी हजरत जिंदा पलट के आए। मगर दुनिया की गूगल की कोई साइट उठा करके सर्च कर लीजिएगा, आपको न खौली की कब्र का पता चलेगा, न शिम्र की कब्र का पता चलेगा। मिटा दिए, इनकी नस्लों को मुनक़ता कर दिया, मगर हुसैन का एक शहजादा ज़ैनुल आबिदीन तन्हा पलट के करबला से जिंदा आया था। दुनिया में कोई शहर ऐसा नहीं जहां उसकी औलाद मौजूद ना हो। सुभान अल्लाह। कोई शहर दुनिया में ऐसा नहीं। ये तारीख उठा के पढ़िएगा। ये इमाम जाफर सादिक की कूड़ों में नियाज करते हैं ना, पूरिया खाते हुए उन्हीं की औलाद है। ये इमाम मूसा काज़िम उन्हीं की औलाद है। ये इमाम बाकर उन्हीं के शहजादे हैं। ये हजरत इमाम जाफर सादिक जिनके फॉलोवर हैं हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा, जिनके असल में मुरीद है, वो बरस उनकी खिदमत में रहे। कहते हैं 2 साल उनकी खिदमत में न रहता तो मैं हलाक हो जाता। और इमाम आज़म
पास, ये बगदाद के मुईनुद्दीन उन्हीं के शहजादे, ये अजमेर के मुईनुद्दीन उन्हीं के शहजादे, ये दिल्ली के निजामुद्दीन उन्हीं के शहजादे, ये कलकत्ता के अलाउद्दीन उन्हीं के शहजादे, ये नागपुर के ताजुद्दीन उन्हीं के शहजादे, और ये मालवा के बरकतुल्लाह उन्हीं के शहजादे, ये मखदूम सिमना की छोटा के उन्हीं के शहजादे, ये बिलग्राम शरीफ के मीर अब्दुल वाहिद उन्हीं के शहजादे। दुनिया में कोई शहर ऐसा नहीं जहां उनकी औलाद मौजूद है। मौत इंसान को आती है, उसके कारनामों को बोलो, नहीं आती है। अल्लाह ने उस एक शहजादे की औलाद में अल्लाह इसलिए आज तक कहा था कि तकरीबन 1384 या 85 साल गुजर गए। इमाम पाक अलैहि सलाम का रूह आज भी जाकर देखो करबला में जगमगा रहा है। इमाम पाक दुनिया से तशरीफ ले गए, शहादत आज भी जिंदा है। और नीचे को आइए, चौराहे पर बगदाद के मस्जिद पाक तशरीफ फरमा है, उन्हीं के आस्ताने पर मेरी तकरीर हुई अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी जाकर देखिए, सुभान अल्लाह, वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी, इनका रोजा आज भी बगदाद में जगमगा रहा है। आज इस दुनिया गुजर गई, आप इनके करीब है मेरे मोहल्ला में हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन चिश्ती संगरी सुब्ह अजमेरी गरीब नवाज तशरीफ फरमा है, जिनको अजमेर की पहाड़ियों के दरमियान दफना दिया गया। आज दुनिया गुजर गई, मगर तबलीग इशाअत आज भी जिंदा है। निजामुद्दीन दिल्ली में है, जमाल आज भी जिंदा है। अलाउद्दीन कलियर में है, जलाल आज भी जिंदा है। इमाम अहमद रज़ा बरेली के सौदागरान की छोटी सी पतली सी गली में तशरीफ फरमा है, मगर इसमें रसूल आज भी जिंदा है और कयामत तक जिंदा है। जो है अब बात सुनिए, आला हजरत ने किसी से आकर नहीं कहा था कि मेरे नाम पर खुश करना, किसी से नहीं कहा था मेरे नाम पे नारे लगाना, किसी से नहीं कहा था मेरे नाम पे पोस्टर लगाना। अभी क्यों लग रहे हमारे सारी दुनिया में, क्यों सारी दुनिया में उस मनाया जा रहा है, क्यों सारी दुनिया में आला हजरत की यादें मनाई जा रही, क्यों सारी याद तो कलाम में पूरी जिम्मेदारी से करूँगा, सारी दुनिया में सबसे ज्यादा पड़ेगा दो कलाम, सबसे ज्यादा पूरी दुनिया के अंदर बिला मुबालगा ये बात बोल रहा हूँ। एक इमाम शरफुद्दीन बूसीरी का कसीदा बुर्दा शरीफ और दूसरा मेरे इमाम का सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। सबसे ज्यादा दुनिया में पढ़े जाने वाले ये दो कलाम है जो दुनिया का शायद ही कोई गोशा होगा जहाँ ये दो कलाम नहीं पढ़े जाते हों। अब सवाल ये है कि फिर इमाम इसको मोहब्बत ने तो वसीयत नहीं करी थी अपने नाम के हवाले से, तो फिर किसी को काम में आके नहीं कहा। अब सारी दुनिया इमाम इसको मोहब्बत के नाम पर फिदा क्यों है, पहले आप नहीं बताया। हालांकि उलमा आपको बताएंगे, अल्लाह साहब बताएंगे कि आला हज़रत के शागिर्दों में कैसे कैसे जिम्मेदारी है। अल्लाह ज़फ़रुद्दीन बिहारी मलिक उलमा को पढ़ लीजिए, हुजूर बुरहान मिल्लत को देख लीजिएगा, वो अलग टॉपिक उस पर नहीं आता, कभी मुस्तकिल टॉपिक बनाकर उस पर गुफ्तगू होगी। मैंने सारी जवाब दिया, मैंने कहा सुनो, तुम कहते हो कि आला हज़रत ने आलिम नहीं बनाया, चलिए हमने आपकी बात एक सेकंड के लिए मान ली। तो मैंने कहा सुनो, आला हज़रत ने आलिम नहीं बनाए तो क्या हुआ, आला हज़रत ने आशिक बनाए हैं। और सही तर्जुमानी ये होगी कि आला हज़रत ने आशिक पहले बनाए, आलिम बाद में बनाए। ये नजरिया नहीं बिका, इल्म नहीं बिका, मौक़िफ़ नहीं बिका, कलम नहीं बिका। इमाम साहिब से बैठकर के सूरह फातिहा की तफसीर जरूर समझ लिया करो। अगर यही समझ में आ गई तो सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे, सारी टेंशनें खत्म हो जाएंगी, इंशाअल्लाह दिल और दिमाग रोशन होगा। मैं सूरह फातिहा के चंद जुमले अक्सर गौर से सुनिए। आप हम कहते तो हैं हम अल्लाह को रब मानते हैं। अभी आपने हज़रत से नमाज़ इशा में सुना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह ही के लिए जो सारे आलमों का बोलिए बोलिए रब है। सब बोलिए सारे आलमों का। मेरा
کہا ہوگا. آپ تو وہیں سے کرنی ہے کہ مسئلہ کیا ہے. سنیے اب آپ نے کہا بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں ہوتی، جان بوجھ کر چھوڑ دی جائے. مگر سنیے سورہ فاتحہ کے مفہوم کو سمجھ لیجیے. آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف و سجدہ کے لیے میں مفہوم پیش کر رہا ہوں جو سارے عالموں کا رب ہے. میرے عزیز ذرا سنو نا، رب کہتے کس کو ہیں؟ رب کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ رب کی پریبھاشا کیا ہے؟ رب کی تعریف کیا ہے؟ رب کہتے کہتے 25 سال گزر گئے، 50 سال کے پورے ہو گئے سورہ فاتحہ پڑھتے پڑھتے، مگر رب کو جانا نہیں، رب کو پہچانا نہیں. اگر جان لیتے تو پھر میں بتاؤں آپ کو، اس طرح جو گھڑی ہم ڈر ڈر کے بار بار دیکھ رہے کہ آپ ناراض نہ ہو جائیں. 20-10 یا 5 منٹ پڑھ گئے تو کہیں جلسے کی خوبصورتی ختم نہ ہو جائے. سنیں، رب کہتے ہیں عربی میں پالنے والے کو. اس کو کہتے ہیں پالنے والا. آپ نے کہا تمام تعریفیں ہم ثنا تعریف کس کے لیے؟ اس اللہ کے لیے جو سارے عالموں کا رب ہے. یعنی پالنے والا کون ہے؟ بولو رب ہے. ایک جملے میں ٹینشن فری کر دوں، اب آپ پریشان مت ہوئیے گا. دکان جلدی کھلے یا دیر سے کھلے، نوکری پر آج جائیں کہ نہ جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اس لیے کہ میں پورے ملک میں جملہ بولتا ہوں کہ ہمارا اور آپ کا کاروبار ہمیں روزی نہیں دیتا، روزی تو پروردگار دیتا ہے. بے شک. پروردگار دیتا ہے. آپ علماء سے تقریر سنتے ہیں. اب جب آپ نے کہا کہ تعریف اسی اللہ کے لیے جو سارے عالموں کا رب ہے، آپ نے رب مانا. اب ایک جملے میں بتاؤں انشاءاللہ دماغ کے دریچے کھل جائیں گے. ہم اپنی کرتوت پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، اپنی ایکٹیویٹیز پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں. معاذ اللہ اپنے کس و ریا پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، اپنے جھوٹ اور سچ پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، اپنے ٹیلنٹ اور اپنی فنکاری پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں. یاد رکھو، جب ہمارے اندر کوئی ٹیلنٹ نہیں تھا، جب کوئی فنکاری نہیں تھی، جب ہمیں بولنا نہیں آتا تھا، جب ہمیں چلنا نہیں آتا تھا، جب ہم اپنی ماؤں کے شکم میں تھے، اس وقت ہی اللہ نے ہماری روزی ہماری پیشانیوں پر فرشتے سے لکھوا دی تھی. یاد رکھو، جب ہم ماں کے شکم میں تھے، ماں کو بھی خبر نہ تھی کب فرشتہ آیا، کب آنکھ بنا گیا، کب ناک بنا گیا، کب لب بنا گیا، کب چہرہ مورا بنا گیا، کب ہاتھ و خال بنا گیا. مگر یاد رکھو، اسی پر عقیدہ بناؤ، فرشتہ آیا تو خال بھی بنا گیا، باڈی بھی بنا گیا، جسامت بھی بنا گیا، ہاتھ پیر بھی بنا گیا. اور پھر ہماری جب کھانے کا ٹائم شروع ہوا، جب ہمارے اندر بڑی جملہ نوٹس کیجئے گا، جب بھوک کا احساس ہوا تو پھر اللہ نے ہمارا کنیکشن ہماری ماؤں کے ناف سے جڑوا دیا. کون ڈاکٹر تھا جو گیا ماں کے پیٹ کے اندر اسٹک لگا کر کے آیا، آپریشن کر کے آیا؟ کس نے اس نال کو ماں کی ناف سے جوڑا تھا؟ وہ میرا اللہ ہے جس نے ماں کے پیٹ میں روزی پہنچا دی. وہ ماں بہنوں کو جو خون آتا ہے مہاواری کے ذریعے، اب اس کو ہماری غذا بنا دیا اور غذا بنا کر کے پیٹ میں اتار دیا. جس اللہ نے ہمیں ماں کے پیٹ میں بھوکا نہیں رکھا، وہ دنیا میں آنے کے بعد کیسے بھوکا رکھا؟ آدھی بات سمجھ لیں. کنواری کوئی ماں کیسے ہو سکتی ہے، اور کنواری ماں ہوگی تو پاک کیسے ہوگی؟ اس پر ہی بولوں تو وقت لگے گا. سنو، یہ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، کہتے وہ کنواری پاک نہیں ہے، کنواری نہیں پاک، کہتے وہ کنواری پاک ونفخت فیہ کا نام. کہتے ہے عجب نشان اعظم، یہ تو ہم مانتے ہیں، ہے عجب نشان اعظم. مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے. پانی وغیرہ تو زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے، مگر دنیا میں آتے ہی منہ کے ذریعے اور ماں کے شکم میں ناک کے ذریعے. سنے نوجوان بالخصوص میرے اس پیغام کو لے کر جائیے مسلک کی اعلیٰ حضرت کی روشنی میں. سنیں، اللہ نے ہماری اور آپ کی زبانوں کو ماں کے پیٹ میں اس لیے پاک رکھا کہ تاکہ اس دم کے خون سے
زبان پاک رہے. اوئے ہوئے ہوئے. زبان سے چونکہ دنیا میں آنے کے بعد تمہیں اللہ و رسول کا نام لینا ہے, قرآن کی تلاوت کرنی ہے, حدیث مصطفیٰ کو پڑھنا ہے, آگے رسول کو گنگنانا ہے. ارے میری قوم کے نوجوانوں سنو, تمہاری جس زبان کو تمہارے رب نے ماں کے پیٹ میں پاک رکھا اس گندے خون سے, مگر افسوس اس زبان پر ہے جو دنیا میں آنے کے بعد اپنی اس پاک زبان سے ناپاک شراب لگاتا ہوا نظر آیا, بیئر کے جام لگاتا ہوا نظر آیا. پھر کہتا میں مسئلہ کیا حضرت کا پاک ہوں. اللہ نے زبان کو پاک رکھا, خدا کے واسطے اپنے زبانوں کو دنیا میں بھی پاک رکھو. سمجھ آ رہی بات؟ الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف کو اسی کے لیے سارے عالموں کا بولو رب ہے. اب کیا کہا؟ الرحمن الرحیم. اچھا یہ بتائیے, اللہ ہی تو پالنے والا, اس نے نمرود کو بھی روزی دی, فرعون کو بھی روزی دی, حامان کو بھی روزی دی, سمجھے, یزید کو بھی روزی دی. اب آپ کہیں گے جب فرعون کو ملا, نمرود کو ملا, اب آئے کہا یہ تمام چیزیں مان لی, تو اب ذرا مجھ سے یہ کہو کھڑے ہو کر کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ کہو کہ یہ سب کچھ تو مان لیا, مگر اب ہم تجھ ہی سے مدد, تجھ ہی کو پوجتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. یہاں سے ایمان اس کو محبت کا نماز شروع ہوتا ہے. جو ہے توجہ ہے آپ کی, آپ نے کہا ہاں بہت لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں سارے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اعلیٰ حضرت تو فرماتے ہیں, بتایا آپ کو, پھر میں یہ کہوں گا کہ اعلیٰ حضرت سمجھ میں نہیں آتی اس طرح. کیوں؟ ایک جملے میں وضاحت کر دوں. اللہ آپ کی زبان میں بلندی عطا فرمائے. میرا ذہن کھل رہا آپ کی محبتوں کی بنیاد پر. سنیں, ہونا چاہیے میرا جملہ بہت قیمتی ہے. جنہوں نے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کر کے قرآن کو سمجھا, انہوں نے بسم اللہ کو شروع سے شروع کیا, اور جس نے سوداگران کی پتلی گلی میں بیٹھ کر عشق رسول کے غلبے کی روشنی میں قرآن کو سمجھا, اس نے بسم اللہ کو بھی اللہ کے نام سے شروع کیا. بسم اللہ کو بھی اللہ کے نام سے. تو بڑے خوش ہوئے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب مسئلے کے اعلیٰ حضرت کی معاذ اللہ تجزیہ ہوا. اعلیٰ حضرت نے یہی ترجمہ کیا, ہم تجھ ہی کو پوجتے ہیں, تیری ہی عبادت کرتے ہیں, اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. اب لوگ کہتے کہ یہاں کو کہتے کہ تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں, اور پھر یہ بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا, یا حبیب اللہ اسمع قالنا. یہ تضاد کیسا ہے؟ یہاں تو کہے تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں اور تجھ ہی کو پوجتے ہیں, اور وہاں پر ولی نواز سے بھی مدد مانگتے, اور سے پاک سے بھی مانگتے, نظام الدین اولیاء سے بھی مانگتے, صحابہ سے بھی مانگتے. سنیں اور سے توجہ کے ساتھ, جب یہ کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین, مولا ہم تجھ ہی کو پوچھتے ہیں اور ہم تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں, تو یہاں پر کنفیوژن ہوا کہ جو مدد مانگنے کا حکم اللہ ہی سے ہے. اور جو قرآن کے بہت سی آیتیں ریفرنس کے طور پر ایک پیش کر دوں, قرآن کی آیت ہے جس میں بار بار علماء کرام جو اس پارٹی کے ہیں بار بار اسی کا اسٹیکر بنا کر کے لوگوں کے سامنے مسجدوں پہ چسپاں کرتے ہیں, اسی پر تقریر, اسی پر سوشل میڈیا, اسی پر صحافہ پرنٹ میڈیا. کیا دیکھو اللہ فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, مجھ ہی سے مدد طلب کرو, اور یہ کہو کہ مولا تجھ ہی کو پوچھتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. اور اللہ نے فرمایا وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا. جب اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے تو سنی مسلمان کیا کرنے جاتا اجمیر شریف, کیا لینے جاتا بقا شریف, کیا کرنے جاتا کلیہ شریف, کیا لینے جاتا برلی شریف. یہاں تو قرآن کہتا وما لکم من دون اللہ, من دون اللہ کی بحث میں نہیں جاتا, ورنہ پوری تقریر سے کسی پر ہو جائے گی. جواب سنو, بے شک یہ قرآن ہے جس میں اللہ نے فرمایا کہ ہمارے سوا تمہارا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا. اللہ ہی تمہارا
کاش تم نے اپنی عقل سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کری